اگر روزہ تقوی کا سبب نہیں بن رہا تو پھر سمجھ لو کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، پھر بھوک پیاس ہی کاٹ رہے ہیں۔ تقوی کی نہضت یہ روزے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن ایک سادہ تعریف تقوی کی یہ ہے: جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہ پائے جاؤ۔ یہ تقوی ہے۔ تمہارا رب تمہیں بدی کی جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتا، مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں تلاوت کلام مجید کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں ذکر و فکر میں مشغول دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں خیر کی راہوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے ہاتھ کو کسی یتیم کے سر پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے ہاتھ پہ جور و جبر، ظلم اور زیادتی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارا رب تمہیں اچھائی کی راہوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تمہاری نظر بدکار ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تمہاری آنکھ کھلے تو سامنے قرآن کے اوراق ہوں۔ تمہارا رب تمہیں خیر کی جگہوں پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تقوی کا جمال ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو دھکے سے مسجد میں اپنے آپ کو نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کا دل شوق فراواں کے پر لگا دیتا ہے آپ کو، اور آپ اڑ کے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تکبیر اولیٰ بھی کہیں نہ نکل جائے، تو مطلب یہ ہے اتقاء کا جمال نصیب ہونے لگا ہے، من میں روشنیاں اترنے لگی۔ برائی کی طرف تمہیں کوئی کھینچ کے بھی لے جانا چاہے تو تمہارا دل تمہیں روکتا ہے، تمہارے راستے کے اندر اللہ کے خوف کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، تمہیں نہیں جانے دیتا، تو سمجھو کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ الخوف من الجلیل، سب سے پہلے اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے اور میرے سینے میں یہ اتر رہا ہے تو سمجھو تقوی ہماری روحوں میں اتر رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی والعمل بالتنزیل، کہ قرآن پر عمل نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ وہی اختیار کرے گا جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو۔ یہ کتاب ہے تمہارے سامنے، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ سیکھنا ہے اس کتاب پر عمل کو تو تمہارے سامنے رسول رحمت کی ذات رکھی ہے، حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھو کس طرح کتاب پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا والقناع بالقلیل، تھوڑے رزق پر قناعت، تھوڑی چیزوں پر قناعت سیکھ جاؤ تو سمجھو کہ یہ تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ اللہ اگر زیادہ مال دے دے تو اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ، تو مالک بن کے نہ بیٹھ جاؤ، امین بن کے بیٹھنا۔ تم امین ہو اس مال پر، تم ان لوگوں تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پہنچاؤ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اور ماہ صیام میں تو خاص طور پہ ہمیں مال راہ خدا میں بانٹنا چاہیے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام میں یوں خیرات کرتے تھے جیسے چلتی ہوئی ہوا تھی۔ ان کا دست کرم تو پہلے ہی کشادہ تھا، لیکن حضور کی سخاوت فزوں تر ہو جاتی اور چلتی ہوئی ہوا کی طرح حضور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تو ماہ صیام میں ہم نے اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس طرح تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہو، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے اس نظام کو سمجھ لیں جو ہمسائیگی کے حقوق اور ہمسائیگی کے خیال اور ہمسائیگی کے لحاظ کے بارے میں ہمیں ارشاد کیے ہیں، تو ایک صالح معاشرت تشکیل پائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، آپ نے سنا ہے نا؟ سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے رب سے جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ اگر کسی نے ہمسائے کو تکلیف دی ہوگی، اس کو دکھ دیا ہوگا، قیامت کے دن رب کے ہاں شکایت سب سے پہلے ہمسایہ لگائے گا۔ تو اگر ہم اس نظام کو سمجھ لیں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھو۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو ہماری 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمسایہ بھوک میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اپنی ہمسائیگی کا خیال رکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی کمزور ہے، رمضان میں سحری افطاری کا بھی اس کے پاس سامان نہیں ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر اللہ نے آپ کو اس کی صلاحیت دی۔ آپ کو امین بنایا ہے، مالک بن کے نہ بیٹھ جائیں۔
उन लोगों की ज़रूरत को पूरा करें जो किसी वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो फरमाया कि अगर दौलत ज़्यादा हो तो फिर तो राह खुदा में बांटो, और अगर कम है तो फरमाया थोड़े पे राज़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर। और चौथी चीज़ आपने फरमाया वल इस्तिदाद लियौम रहील, और वो जो दिन जिस दिन में हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है उसके लिए हम कुछ तैयारी करें। ये है तकवा, यहाँ रह के उस जहाँ के लिए कुछ तैयारी करें। मैं और आप जो ज़िंदगी काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, हम ये देखें कि क्या आमाल का ज़ख़ीरा किया है, क्या तैयारी कर रखी है। अगर तो हमने कर रखी है तो मुबारक हो, और अगर हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर। नमाजें हैं तो वो भी ख्यालों और वसवसों से भरी हुई, रोज़े हैं लेकिन झूठ, मकर, फरेब, रिश्वत उसके साथ रोज़े चल रहे हैं। हज हैं तो हाजी पहले कहला रहे हैं, और दीगर आमाल हैं तो आमाल के साथ रियाकारी जुड़ी हुई है, तो वो अमल ही नहीं है। गुनाह तो कन्फर्म है, गुनाह है, लेकिन नेकी के लिए शर्त है कि नेकी महज अल्लाह की रज़ा के लिए की गई हो तो उसका हिसाब करना होगा। कभी भी तकवे के दामन को ना छोड़ना, हमेशा अल्लाह से डरना, हमेशा उसके खौफ को अपनी रूहों के अंदर जागोज़ी रखना, उसके हुक्म से अपने सर को ना फेरना। ये माह सियाम रमज़ानुल मुबारक में यही सिखाने आया है।